اگین ویلکم بیک ٹو صبح سویرے پاکستان. ناظرین, کسی بھی انسان کے لیے اپنے احساسات, جذبات اور مشاہدوں تجربات کی عکاسی کا نام جو ہے وہ شاعری ہے. پاکستان میں بہت سے شعراء نے بام شہرت پر کمند ڈالی ہے. لفظوں کی جادوگری کا یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے اور جاری رہے گا. آج بھی بہت سے نوجوان شاعر اپنے احساسات و جذبات کو لفظوں کی لڑی میں پرو کر عوام کے دل جیت رہے ہیں. ایسے ہی ایک نوجوان شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں, علی زریون صاحب. ان کا شمار ان چند شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت عمری میں اپنا آپ منوایا. ان کے لیے شخصیت میں بہت کچھ جو ہے منفرد ہے باقی شعراء کرام سے. یہ حافظ قرآن ہیں لیکن کبھی اسکول, کالج یا یونیورسٹی جا کر باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی, لیکن عربی پر بھی عبور حاصل ہے ان کو, فارسی پر بھی عبور حاصل ہے, اور یہ باقاعدہ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے. خواص کے بھی شاعر ہیں, عوام کے بھی شاعر ہیں, اور جان سمجھے جاتے ہیں یہ مشاعروں کی. بالکل, اور نوجوانوں میں بھی خاص مقبول ترین شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. علی زریون غزل, نظم دونوں میں یکساں مہارت رکھتے ہیں, اور شاعری میں تو بے ساختہ اظہار بیان اور بے دھڑک جو انداز ہے ان کا, یہ ان کی انفرادیت کو اجاگر کرتا ہے. بالکل ایسی, اور پاکستان کی نمائندگی بین الاقوامی سطح پر بھی کر رہے ہیں. انٹرنیشنل مشاعرے ہیں وہاں پر پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور نوجوان شعراء کے لیے خاص طور پر ہم بات کریں تو ایک رول ماڈل بھی ہیں کہ آپ کسی طرح سے روایت سے بہت اچھے طریقے سے جڑے ہوں, پھر آپ کو جدید شاعری کا بھی پتہ ہو, اور پھر عوام کے لیے بھی شاعری کی جائے اور خواص کے لیے بھی شاعری کی جائے. تعارفی اشعار کے ساتھ آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں. حالت جو ہماری ہے تمہاری تو نہیں ہے, ایسا ہے تو پھر یہ کوئی یاری تو نہیں ہے, یہ تو جو محبت میں صلہ مانگ رہا ہے, اے شخص تو اندر سے بھکاری تو نہیں ہے. علی زریون ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی زریون, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کو ہم نے صبح اٹھا دیا. ہمیں ویسے پتہ شاعر حضرات جو ہے ظلم اور کوئی نہیں ہوگا بھائی جو آپ نے آج کیا ہے. اچھا علی بھائی, آپ بہت مقبول ہیں ماشاءاللہ. ہم نے آپ کو مشاعروں کے اندر دیکھا ہے, یونیورسٹیز میں مشاعروں میں خاص طور پر آپ کو بلایا جاتا ہے, اور مشاعرہ ٹوٹتا ہوا بھی ہم علی زریون کے کلام کے بعد دیکھتے ہیں کہ نوجوان جیسے علی زریون باہر نکلتے ہیں ہال سے, وہ بھی نکلتے ہیں. آپ پر مالک کا بڑا فضل ہے. شہرت حاصل کرنا مشکل ہے یا اس کو قائم رکھنا, سنبھال کر رکھنا زیادہ مشکل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں حمزہ کہ عزت کو برقرار رکھنا جو ہے یہ اس کی دعا کرنی چاہیے. مالک سے ہمیشہ ہی دعا کرنی چاہیے کہ آپ کو عزت والی شہرت عطا کرے. جتنی محبت مجھے ملی ہے پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی ہر جگہ پہ, تو میں شکرانے کے ساتھ قبولتا ہوں اس کو. میں ہمیشہ عاجز رہا ہوں, میں ساری زندگی رہوں گا بھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ماں باپ کی دعائیں ہیں, یقیناً دوستوں کا پیار ہے. میں جتنا جھک جاؤں اس کے لیے تو اتنا کم ہے. کیا بات ہے. اچھا علی صاحب, آپ کے جو چاہنے والے ہیں, نوجوان بھی ہیں, خاص و عام بھی ہیں, جو آپ کی شاعری کو بہت پسند کرتے ہیں, آج وہ جاننا چاہیں گے کہ شعراء کے بارے میں بیسیکلی یہ ایک مت ہے یا کہا جاتا ہے کہ چوٹ کھایا ہوا جو شاعر ہوتا ہے وہی اصل شاعر ہوتا ہے. وہ عشق میں, محبت میں, کسی بھی چیز میں, یا پھر کوئی تجربہ ایسا ہوا ہوتا ہے. تو آپ اپنے چاہنے والوں کو اس وقت بتائیے گا کہ ایسا کیا ہے شاعری میں, یہ درد کیسے آیا ہے؟ ہاں, اس نے مجھ سے کہا علی زریون اور میں ہو گیا علی زریون. محبت جو ہے یہ نکھارتی ہے آپ کو. اگر جدائی, کوئی درد, یا اور اس کی مختلف قسمیں ہیں. یہ سماج کا بھی ہو سکتا ہے, اپنے وطن کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. شاعر کی کئی جہات ہوتی ہیں. لوگوں کا ایسا کہنا کسی مجاز کی محبت میں ایسا ہو گیا, ایسا ہرگز نہیں ہے. شاعری کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ریزن یہی ہو, یہ آپ کو نکھار دیتی ہے. محبت میں جو تکلیف ہے یہ آپ کی گروتھ کرتی ہے, روحانی طور پہ آپ کو بالغ کرتی ہے, اور شعر کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. میں یہ مانتا ہوں. ٹھیک ہے علی بھائی, ہم آپ سے اب درخواست کریں گے کہ غزل عطا کیجیے. میں ایک غزل کی چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں کہ بات مقدر کی ہے ساری, بخت کا لکھا مارتا ہے, کچھ سجدوں میں مر جاتے ہیں, کچھ کو سجدہ مارتا ہے. کچھ سجدوں میں مر جاتے ہیں, کچھ کو سجدہ مارتا ہے. اور حمزہ صاحب, صرف ہم ہی ہیں جو تجھ پر پورے کے پورے مرتے ہیں, ورنہ کسی کو تیری آنکھیں, کسی کو لہجہ مارتا ہے. کیا بات ہے. اور اب اس شاخ کا میلہ ہو تو مجنوں کو بھی لے آنا, عاشق تو جیسا بھی ہے پر نعرہ اچھا مارتا ہے. واہ. اور دل والے ایک دوجے کی امداد میں خود مر جاتے ہیں, دنیا دار کو جب بھی مارے دنیا والا مارتا ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. وہ تو علی زریون ہے بھائی, اس کی گلی کا بچہ بھی, بات ذرا سی غلط کرو تو منہ پر مصرع مارتا ہے. واہ کیا بات ہے. مقرر علی بھائی, وہ تو علی زریون ہے بھائی, اس کی گلی کا بچہ بھی,
بات ذرا سی غلط کرو تو منہ پر مصرع مار. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا علی زریون صاحب، یہ بھی ہمیں بتائیں کہ مشاعروں کے حوالے سے بہت زیادہ اب تنقید بھی ہو رہی ہے. وہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ شاعر جو بیٹھک میں کلام سنا رہے ہوتے ہیں ذاتی بیٹھک میں، وہ بالکل مختلف ہوتا ہے اور وہ روایت سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو مشاعروں میں کلام سنا رہے ہیں وہ بہت زیادہ عوامی ہوتا ہے. اور شاعر حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو عوام سننا چاہتے ہیں ہم وہ سنا رہے ہیں، لیکن تنقید یہ ہے کہ آپ جو سنائیں گے عوام تو شاید وہی سنیں گے. میں نے نیشنل ٹی وی پہ ابھی جو آپ کے سامنے غزل پڑھی ہے یہی مشاعروں میں پڑھتا ہوں. میرے عربی رضائف کے ساتھ بھی غزلیں ہیں، فارسی ردیفوں کے ساتھ بھی غزلیں ہیں. یونیورسٹی کے بچے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے ان پر اپنے علم کا روب نہیں جھاڑنا. اچھا، مجھے انہیں مرعوب نہیں کرنا ہے کہ مجھے فارسی آتی ہے، مجھے عربی آتی ہے. میں انہیں وہ غزل سناؤں گا جو انہیں شاعری کی طرف لے کر آئے، نہ کہ بھگائے. تو آج اگر بہت سے بچے ٹک ٹاک پر، سنیک ویڈیو پہ اور بہت سے پلیٹ فارمز پر گانوں پر لپ سنگ نہیں کر رہے، شعر پڑھ کے کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ کوئی اتنی بری بات ہم نے نہیں کی ہے، کچھ اچھا ہی کیا ہے. تو بس یہی ایک بات ہے. باقی تنقید کرنے والے سارا آنکھوں پہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اچھا، آپ فارسی میں بھی مہارت رکھتے ہیں، آپ عربی زبان میں بھی مہارت رکھتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ آپ یونیورسٹی کالج میں آپ نے تعلیم باقاعدہ حاصل نہیں کی. پھر کیسے؟ میں نے قرآن مجید حفظ کیا تھا. حفظ کرنے کے بعد اسکول بھیجا گیا مجھے، لیکن مجھے وہ پڑھائی سمجھ میں نہیں آئی. اچھا، تو میں واپس گھر والوں کو میں نے بتایا اماں ابا کو کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا یہ سارا سین. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، جو تم کرنا چاہتے ہو تم کرو. تو یہ ان کی محبت ہے اور ان کا بڑا پن ہے کہ میرا کتاب سے رشتہ ختم نہیں ہوا. گھر میں مثنوی پڑھتے تھے، نہج البلاغہ پڑھتے تھے، قرآن مجید تو پڑھتے ہی تھے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر سب کچھ ہے. اگر آپ اس کو بغور پڑھیں، یہ میں بینگ مسلم یہ بات نہیں کر رہا، لیکن یقین کریں کہ اس سے اچھا کچھ نہیں ہے. جب آپ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں. جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو اسلوب ہی اتنا خوبصورت ہے اس کا کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. پھر میں پڑھتا رہا، ساتھ ساتھ کتابیں پڑھتا رہا. تو بچپن سے کچھ تربیت تھی، ابو اخبار پڑھواتے تھے. 5ویں میں تھا میں، 5ویں تک تو پڑھا ہوں. تو منو بھائی کے کالم ابو سنتے تھے مجھ سے کہ یہ گریبان پڑھ کے سناؤ. تو اس سے اردو کچھ اچھی ہو گئی. تو بس پھر اس طرح سلسلہ. اچھا، اسکول جانے سے لگاؤ نہیں تھا، لیکن پڑھائی سے شغف تو تھا کہ اسی کی وجہ سے آپ پڑھتے رہے. کتاب چھوڑ چکا ہوں، بچھڑ گیا ہوں مگر یاد کرتا رہتا ہوں. کتاب چھوڑ چکا ہوں، پڑھائی جاری ہے. ہاں، کیا بات ہے. تو ایک غزل ہم اور آپ سے درخواست کریں گے. میں کچھ شعر آپ کو تازہ سناتا ہوں کہ ملے کسی سے گرے جس بھی جال پر میرے دوست، واہ، میں اس کو چھوڑ چکا اس کے حال پر میرے دوست. واہ. ملے کسی سے گرے جس بھی جال پر میرے دوست، میں اس کو چھوڑ چکا اس کے حال پر میرے دوست. زمیں پہ سب کا مقدر تو میرے جیسا نہیں، واہ، کسی کے ساتھ تو ہوگا وہ کال پر میرے دوست. ہاں، کیا بات ہے. اور تمہیں بھی دور سے یہ پھول لگ رہے ہیں نا، لہو کے داغ ہیں یہ میری شال پر میرے دوست. واہ واہ واہ. اور جگہ بدلتے ہوئے دیر تو نہیں لگتی، دوبارہ طنز نہ کرنا نڈھال پر میرے دوست. ہاں، کیا بات ہے علی بھائی. فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے اور مشاعروں میں آپ جو ہے جاتے ہیں. مشاعروں میں داد کا انداز بہت زیادہ بدل گیا ہے. آہ اور واہ سے جو ہے وہ سیٹیوں تک جو ہے اور پھر شور تک آ گیا. کیا ہمیں اس کو بھی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ جس طرح سے عوام خوش ہیں ان کو خوش رہنا چاہیے؟ ہے ایک طرح کا تربیت مشاعرے کی تو اول تو ہے ہی نہیں. میں تو اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں شاعری کی طرف رغبت پیدا ہوئی ہے، اور جس طرح کا مطلب اظہار وہ کرتے ہیں اچھا لگتا ہے. اور یہ آہستہ آہستہ ہے، مطلب اس میں تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں. ہم بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں، وہاں ہر طرح مطلب ہر جگہ پہ سیٹیاں وغیرہ نہیں ہوتی، تالیاں تو بجتی ہیں، واہ واہ بھی ہوتی ہے. جتنی کوشش ہو ممکن تو اتنا ہم بتاتے ہیں کہ اس کو شعر کو آپ نے انجوائے کیسے کرنا ہے، اس سے حظ کیسے اٹھانا ہے. تو کچھ اس میں کامیابی آ بھی رہی ہے. تو آگے آگے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بچے اس کو سننا بھی ان کو آئے گا. اچھا، یہ بتائے گا کیا شعر بنانا یا شعر پڑھ لینا، کہہ لینا، یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے، یا پھر یہ ایک عکاسی ہے اپنے جذبات کی، احساسات کی، تجربات کی، مشاہدوں کی؟ کیا ہے یہ، اور آپ کی انفرادیت اس میں کیا ہے؟ میں اپنی انفرادیت میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پاپولر شعر نہیں کہے. جو پاپولر پوئٹری ہوتی ہے فراق کی، ہجر کی، میں مر گیا تمہارے ہجر میں اور یہ ہو گیا، میرے یہاں ایسا نہیں تھا. میرے یہاں چیز مختلف تھی کہ اگر کوئی محبوب جدا بھی ہو گیا ہے تو زندگی کی طرف آؤ، چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کے دونوں بھائی، جا چکی ہے نا تو بس چھوڑ چلا جانے دے. زندگی کی طرف مطلب اس طرح کی بات تھی، ایک پازیٹیو بات تھی، خودکشی والا کوئی سین نہیں تھا. تو یہ ایک ہے کہ میں نے پاپولر کام نہیں کیا. ہاں، جو میں نے کہا وہ پاپولر ضرور ہوا، لیکن میں نے اس ڈگر پہ میں نہیں چلا ہوں. تو باقی شعر بنانا تو میری کبھی سمجھ میں نہیں آیا. ہم کہنے والے لوگ ہیں،
جب شاعر آمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہی والا جیسے محبوب خزاں صاحب کی بات ہے جی کیا بات ہے. داد دلی سے مدینے وہ سخن ساز محبت ہوں جسے باد سخن. میں اس کا مطلب پیش کرتا ہوں کہ سانس لیتا ہوں تو سینے سے ندا آتی ہے, ہاں تجھے سینہ خراشی کی ادا آتی ہے. کیا بات ہے. اور وہ سخن ساز محبت ہوں جسے باد سخن داد دلی سے مدینے سے دعا آتی ہے. کیا بات ہے. مطلب منفرد انداز. اور جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ مشاعرے میں جی اس وقت کیسا لگتا ہے کہ جب آپ مائک چھوڑ رہے ہیں اور ونس مور کی آواز لگ رہی ہے یا پھر علی زریون کا یا کسی بھی شاعر کے لیے اس کا نام پکارا جا رہا ہو, تو وہ فیلنگ کیسی ہوتی ہے اور اس وقت خیال کیا آ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں یا پھر یہ تمام اللہ کا فضل؟ اللہ کا فضل. I never claim to be a poet even. I never claim to be a poet even. یہ سب میرے مالک کا کرم ہے, میرے سائیں کی دعا ہے. کچھ بھی ذاتی نہیں ہے, اور اس میں کیا کروں گا. میں کوئی پہلا مشہور شاعر نہیں ہوں, نہ میں آخری ہوں. جان جیسے شعراء, حضرت میر جیسے شعراء. تو میرا خیال ہے اس میں تکبر کی کوئی. ویسے آپ کا فیوریٹ کون ہے؟ یار میر صاحب. اچھا. میں عاشق ہوں میر صاحب کا. غالب بھی پسند ہیں لیکن میر صاحب. وہ ایک شعر بھی آپ کا, ایک ساملی کو عشق ہوا ہے فقیر سے, شیلے کی نظم ملنے لگی روح میر سے. یہ آپ نے کدھر سے کدھر جوڑ دیا مطلب پتہ نہیں. اور یہ خاصا میرا خیال ہے کہ آپ کی ابھی بھی ماشاءاللہ آپ جوان ہیں اور اوائل جوانی کا شعر. بالکل اوائل شاعری کا. تو اور کچھ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر کوئی غزل کے 4-5 اشعار ہمیں عطا کر دیجیے. یہ ہے کہ جو آپ نے پڑھے تھے شعر, میں اس کے کچھ شعر سنا دیتا ہوں کہ حالت جو ہماری ہے تمہاری تو نہیں ہے. واہ. ایسا ہے تو پھر یہ کوئی یاری تو نہیں ہے. تحقیر نہ کر یہ میری ادڑی ہوئی گدڑی, واہ, جیسی بھی ہے اپنی ہے ادھاری تو نہیں ہے. کیا بات ہے. اور ہاں بس تھک کے گری ہے ابھی ہاری تو نہیں ہے. تنہا ہی سہی لڑ تو رہی ہے وہ اکیلی, واہ, بس تھک کے گری ہے ابھی ہاری تو نہیں ہے. اور یہ تو جو محبت میں صلہ مانگ رہا ہے, اے شخص تو اندر سے بھکاری تو نہیں ہے. مجمع سے اسے یوں بھی بہت چڑ ہے کہ زریون عاشق ہے میری جان مداری تو نہیں ہے. واہ واہ واہ. یہ آمد تنہائی میں بیٹھ کے ہوتی ہے یا پھر مجمع میں بیٹھ کے اچانک کوئی شعر تو خیر میں تنہائی میں کہہ لوں گا علی, اپنی حالت تو میں خود ٹھیک نہیں کر سکتا. اس کا فیکٹ ہے, اس کا ایک ہے تنہائی, بہت عمل دخل ہے اس کا, اور بالکل ایسا ہی. تو آپ جب غزلیں لکھتے ہیں تو کوئی تنہا کونا ڈھونڈتے ہیں یا پھر نیچر کے قریب چلے جاتے ہیں؟ نہیں, یہ ایسا ہی ہے. میں اپنے کمرے میں بھی شعر کہتا ہوں, کہیں بیٹھا ہوں تب بھی شعر کا ایک پروسیس اندر چل رہا ہوتا ہے, بات کے اندر چل رہا ہوتا ہے, آپ کے سینے کے اندر ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے. جیسے ہی وقت ملتا ہے تو وہ شعر پھر اس سانچے سے تیار ہو کے باہر آ جاتا ہے. تو اس طرح کر کے کچھ اس کا ہے. خدا کے نام پہ لوگوں نے کیا نہیں کیا ہے. میں ایک شخص کو ایمان جانتا ہوں تو کیا, خدا کے نام پہ لوگوں نے کیا نہیں کیا. واہ. یہ ظلم مجھ سے نہیں ہو سکا, نہیں کیا ہے. معذرت چاہتا ہوں. خیال میں بھی اسے بے ردا نہیں کیا. واہ. خیال میں بھی اسے بے ردا نہیں کیا ہے. یہ ظلم مجھ سے نہیں ہو سکا, نہیں کیا. یہ بدتمیز اگر تجھ سے ڈر رہے ہیں تو پھر واہ, تجھے بگاڑ کے میں نے برا نہیں کیا. کیا بات ہے. اسی لیے تو میں رویا نہیں بچھڑتے سمے, واہ, تجھے روانہ کیا ہے جدا نہیں کیا ہے. واہ واہ, مکرر علی بھائی, مکرر. اسی لیے تو میں رویا نہیں بچھڑتے سمے, تجھے روانہ کیا ہے جدا نہیں کیا. نوجوان شاعروں کے لیے ایک میسج علی زریون صاحب آخر میں. سچ کہیں اور ادب کریں اور پڑھیں. واہ, کیا بات. علی زریون صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سویرے پاکستان کا صاحب, آپ نے اتنی اچھی شاعری جو ہے ہمیں سنائی, ناظرین کو سنائی, اور نوجوان شاعر بڑے بہترین ہیں. اور اب یہ اچھی بات ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر مشاعرے ہو رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کے ایک ہمارے لیے اس میں رحمت ثابت ہوا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے یہ شاعری سرحد پار بھی جا رہی ہے اور سمندر پار بھی جا رہی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے صحت مند زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے. بالکل ایسے ہی جی, ہڈیاں مضبوط ہوں گی آپ کی تو ہی آپ گزار سکتے ہیں صحت مند زندگی. جوڑوں کو مضبوط ہونا, ہڈیوں کو مضبوط ہونا, ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں بہت ضروری ہے. کیلشیم جو ہے اس کی کمی نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ بھی سنتے ہیں, ہمیں جب ہم بچپن میں تھے تو ہمیں پیرنٹس دودھ بڑے زبردستی پلاتے تھے کہ رات کو سوتے وقت دودھ پیو, ہڈیاں مضبوط ہوں گی, کیلشیم جو ہے وہ پورا ہوگا. تو یہ کتنا ضروری ہے ہماری ہڈیوں کے لیے,
ہمیں صحت مند رکھنے کے لیے. آج ہم اسی پر بات کریں گے. بالکل ایسے ہی. ہمارے ساتھ عائشہ شیخ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں اور کیسے خوراک کے ذریعے ہم اپنی ہڈیوں کو مضبوط کر سکتے ہیں, اس پر بات کریں گے. عائشہ السلام علیکم, گڈ مارننگ. یہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے ہڈیوں کو مضبوط کرنا ہے تو یہ کسی بھی عمر میں کر سکتے ہیں یا بچپن سے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے؟ کسی بھی عمر میں کر سکتے ہیں, لیکن بچپن سے ہی اپنی خوراک میں ان چیزوں کو شامل کرنا جیسے کہ پوٹاشیم, جیسے کہ میگنیزیم, وائٹامن ڈی اور کیلشیم, یہ بہت ضروری ہے. بٹ یہ کسی بھی ایج پہ کیا جا سکتا ہے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایز وی ایج ہماری بون ڈینسٹی آٹومیٹکلی کم ہوتی جاتی ہے, اور لیکن بچپن میں آپ کی بون ڈینسٹی کریٹ کی جا رہی ہوتی ہے بائی انٹل لیٹس سے دی ایج آف 16. سو یہ چیزیں انکلوڈ کرنا ان یور ڈائٹ, اسپیشلی کیلشیم کے ساتھ ساتھ وائٹامن ڈی کا ہونا بہت ضروری ہے, بیکاز وائٹامن ڈی کے بغیر کیلشیم سسٹم میں ابزارب نہیں ہوتی. سو اکثر لوگ کیلشیم کے سپلیمنٹس لے لیتے ہیں لیکن وائٹامن ڈی ساتھ نہیں لیتے, وچ از وائی ریزلٹس جو ہیں وہ اس طرح سے ظاہر نہیں ہوتے. وائٹامن ڈی کا سورس ایک تو دھوپ کہا جاتا ہے کہ آپ سن سے بڑے اچھے سے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ڈائٹ کون سی لینی ہے کہ وائٹامن ڈی بھی آپ کا پورا ہو سکے؟ ویسے تو بہت سے سپلیمنٹس ہیں, دودھ کے اندر, ایز یو نو ملک, دیر ملٹیپل ادر ویز ان وچ یو کین ٹیک وائٹامن ڈی. یوزلی سن از دا بیسٹ, دھوپ از دا بیسٹ سورس آف وائٹامن ڈی. لیکن ایز یو نو ہمیں یہاں پہ اسپیشلی لڑکیوں کو دھوپ میں جانے سے منع کیا جاتا ہے, وچ از وائی آپ دیکھیں گے کہ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی اسپیشلی ان ویمن اینڈ آسٹیوپوروسس ان ویمن از ویری کامن کمپیئرڈ ٹو مین. اچھا, اگر ہم اسی کی بات کر لیں, مطلب عام زبان میں ہم اس کو گینٹھیا کہہ لیتے ہیں, تو خواتین کے اندر پاکستان میں بہت بڑا یہ مسئلہ ہے. اور اگر ہم بچپن سے بچیوں کی خوراک بہتر کر رہے ہوں اور ان کو وہ تمام چیزیں مہیا کر رہے ہوں جو ان کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے, تو کیا 40-50 سال کی عمر میں جا کے ہم گینٹھیے سے ان کو بچا سکتے ہیں کچھ, یا چانسز کم ہو جائیں گے؟ ایبسلیوٹلی. جتنے بھی ویدر دیٹ بی آسٹیوپوروسس, ویدر دیٹ بی دس, ساری چیزیں بچپن کے, جب بچپن میں آپ اپنی باڈی میں مضبوطی لے کے آ رہے ہیں تھرو یور ڈائٹ, تو آپ کی مسکولر اسٹرینتھ بھی جو ہے وہ زیادہ بلڈ اپ ہو رہی ہے ایز اے کڈ. اینڈ ایبسلیوٹلی فرام اے پریونٹیو انالیسز اور فرام اے پریونٹیو لینس, 50 سال کی عمر اور 40 سال کی عمر میں سرٹنلی اس کا انسیڈنس ڈیفینیٹلی کم ہوئے گا if calcium, vitamin D, potassium, magnesium, all of these things are administered to the kids from a young age. ٹھیک ہے. اچھا, پریگنینسی میں عموماً ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی باڈی میں اگر وائٹامن ڈی آپ وہ نہیں سپلیمنٹس نہیں لے رہے, کیلشیم یا وائٹامنس ڈی یا سی او کچھ بھی آپ نہیں لے رہے ہیں, تو آپ کی باڈی میں کمی ہو جاتی ہے, کیونکہ بیبی جو ہے وہ آپ کی باڈی سے وہ سب کچھ ایبزارب کر لیتا ہے اور آپ کی باڈی میں کمی ہو جاتی ہے. اس وقت پہ ڈائٹ سے ہم کتنا کور کر سکتے ہیں اور سپلیمنٹ سے کتنا کور کر سکتے ہیں, کیونکہ ماں جو کھا رہی ہے وہ اسے ڈبل کھانا ہے, کیونکہ وہ ڈیوائڈ ہو کے پورشن بچے کو بھی جانا ہے اور پھر ماں کو بھی. اس وقت ماں کو کتنی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ خواتین میں عموماً اس کے بعد ہی یہ جوائنٹس پین اور یہ چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی ایک چیز کھا رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ دودھ پی رہے ہیں تو دودھ کے اندر صرف کیلشیم اور وائٹامن ڈی نہیں ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, تو آپ کو دودھ زیادہ پینا پڑے گا ٹو بی ایبل ٹو get the appropriate amount of vitamin D and calcium absorbed into your body. Supplements اس لیے دیے جاتے ہیں بیکاز ان کی کانسنٹریشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. سو جنرلی فار پریگننٹ ویمن واٹ از ریکمینڈیڈ از a combination of both, جس میں آپ اپنی خوراک کو بھی ٹھیک رکھیں, بٹ سپلیمنٹس کھانا ضروری اس لیے ہوتے ہیں بیکاز ان کی ڈوسیج اور ان کی کانسنٹریشن ان کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے دوز آر ایپٹ اینڈ دے میٹ یور ڈیلی نیڈس. اور اسی لیے یہ سارے سپلیمنٹس بنے جاتے ہیں بیکاز آپ کی جو اوور آل ڈائٹ ہوتی ہے اس میں شاید اب ایز ٹائم پاسز اور ہم لوگ ہماری ڈائٹس اتنی خراب ہو گئی ہیں اور ہم اتنا جنک فوڈ کھانا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ ہماری ڈیلی نیڈس کے اندر وائٹامنس اور منرلز جو ہیں وہ میٹ ہی نہیں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے سپلیمنٹس کھانا بہت ضروری ہے بیکاز ان کی کانسنٹریشن اور ان کی ڈوسیج آپ کی ڈیلی نیڈس کو کیٹر کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا, سب سویرے پاکستان کا آپ حصہ بنی اور
دیکھیں جی، زیادہ اگر آپ کھا رہے ہیں تو یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایسی خوراک لے رہے ہیں جس سے آپ کے جسم میں بہتر اثرات جو ہے مرتب ہو رہے ہوں گے۔ ہیلدی کھانا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، زیادہ کھانا جو ہے وہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا برگر کھا کے ہم سمجھتے ہیں کہ جی کہ ہم نے تو آج بہترین کھایا، لیکن وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ باڈی میں کسی بھی چیز کی زیادتی ہو جانا اور کمی ہو جانا دونوں ہی نقصان دہ ہیں، تو آپ کو اس چیز کو بھی بیلنس رکھنا ہے کہ کسی چیز کا زیادہ ہو جانا باڈی میں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور کسی چیز کی کمی ہو جانا اشال ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے اس کے اندر ماؤں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ جتنا بیٹوں کا دودھ پر حق ہے اتنا ہی بیٹیوں کا بھی دودھ پر حق ہے۔ اگر بیٹا جو ہے 2 گلاس دودھ پی سکتا ہے تو بیٹی بھی 2 گلاس دودھ پی سکتی ہے۔ ہم یہ عام طور پر 4 گلاس بھی پینے ہیں تو وہ پی سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹا، کیونکہ بیٹی کو اپنی آگے کی لائف میں زیادہ ضرورت ہے صحت مند ہونے کی۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ عام طور پر ہم یہی کرتے ہیں کہ بیٹے کی خوراک بہت زیادہ ہوتی ہے اور بیٹیوں کا تو چل جاتا ہے، اور بچیوں کو تو ویسے بھی اسمیل آتی ہے دودھ سے، تو ان چیزوں کو ہمیں خاص طور پر دیکھنا ہے۔ جی ہمیں اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔